بھائیو دوستو بزرگوں، اللہ پاک کی ذات بڑی کریم ذات ہے اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بڑے ہی مہربان ہیں۔ اللہ پاک نے اپنے بندوں کو کامیاب کرنے کے لیے اپنا دین عطا فرمایا ہے۔ دین کے بغیر تو کامیابی نہیں ملتی اور دین بغیر محنت کے نہیں آتا، اور محنت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہو۔ محنت میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ زندہ ہو جائے اور ہر شعبے میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے چالو ہو جائیں۔ کامیابی کا ذریعہ دنیا کی پھیلی ہوئی شکلیں نہیں ہیں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم والے اعمال ہیں۔ کامیابی نظر آتی ہے شکلوں میں، اور کامیابی ہے عمل۔ ایک تجارت کی شکل ہے، ایک تاجر کا عمل ہے۔ اگر اس کی تجارت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہوگی تو یہ تجارت اس کو کامیاب کرے گی، دنیا میں بھی آخرت میں۔ یعنی سچا تاجر اور امانت دار تاجر کا حشر نبیوں کے ساتھ، صدیقین اور شہداء کے ساتھ ہوگا۔ آدمی کو نظر آتا ہے، کامیابی نظر آتی ہے شکلوں میں، اور کامیابی ہے عملوں میں، نظر آتی ہے باہر، اور کامیابی ہے انسان کے اندر، نظر آتی ہے دور اور کامیابی ہے قریب۔ اندر کا یقین صحیح ہو جائے، بدن سے نکلنے والے اعمال صحیح ہو جائیں، اندر میں یقین اللہ تعالیٰ کی ذات کا آ جائے اور باہر میں طریقہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا آ جائے تو کامیاب ہو جائے گا۔ باہر کی کوئی دنیاوی چیزیں نہیں اس کے پاس۔ اس لیے فرمایا یہ محنت ہے، یہ ذمہ داری ہے۔ ایسا کام نہیں ہے کہ کبھی کرو کبھی نہ کرو۔ ہر زمانے انبیاء کرام آتے رہے اور محنت فرماتے رہے، اللہ تعالیٰ ان کی محنتوں کو قبول فرماتے رہے، انسانوں کو ہدایت دیتے رہے، دنیا سے کفر و ضلالت کو مٹاتے رہے۔ آخر میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محنت فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت کو اللہ نے قبول فرمایا اور انسانوں کو ہدایت عطا فرمائی، دنیا سے کفر و ضلالت کو مٹایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس محنت کو، اس ذمہ داری کو اپنی امت کے سپرد کر کے دنیا سے تشریف۔ اب یہ ذمہ داری ہر امتی پر ہے، مرد ہو عورت ہو، بوڑھا ہو جوان ہو، پڑھا ہو ان پڑھ ہو، کہ دین کو سیکھیں، اس پر عمل کریں اور اس کو ساری دنیا میں پھیلائیں۔ ایسا کام نہیں ہے کہ کبھی کیا کبھی نہیں کیا، کبھی گشت میں آئے کبھی نہیں آئے، کبھی مشورے میں بیٹھے کبھی نہیں بیٹھے، کبھی سہروزہ دیا کبھی نہیں دیا، کبھی اجتماعی عمل میں بیٹھے کبھی۔ ایسا بندہ تبلیغ میں ترقی نہیں کرتا۔ جو ہر حال میں کرے گا وہ جمے گا، اور جو ہر حال میں نہیں کرے گا وہ پت جھڑ کی طرح جھڑ جائے گا۔ جب تبلیغ کو پیچھے کرتا ہے اور بدن کے تقاضوں کو آگے کرتا ہے، اور جب گھر میں ہو تو بیوی بچوں کے کام کو آگے تبلیغ پیچھے نہیں ہوتی، یہ خود ہی پیچھے ہو جاتی۔ تبلیغ میری وجہ سے نہیں چل رہی، یہ ذمہ داری کا کام ہے۔ ساری انسانیت کی جنت اور جہنم کا مسئلہ ہے، یہ دو روٹی کا مسئلہ نہیں ہے۔ یہ جیسے کہہ دیتے ہیں اگر فقیر ہم سے پیسے مانگتا ہے تو کبھی دیتے ہیں کبھی نہیں دیتے، کبھی کہہ دیتے ہیں بابا معاف کرو، فقیروں کو کہہ دیتے ہیں۔ اور اگر گھر والی پیسے مانگے کہ گھر میں آٹا دال سبزی نہیں ہے، گھر والی کو کہہ دیں گے معاف کرو۔ آپ صبح کہہ دیں معاف کرو، پھر شام کو گھر میں داخل ہو جائیں، آپ کو کھانا مل جائے گا تازہ پکا پکایا۔ جب آپ نے اپنی ذمہ داری پوری نہیں کی، باہر کا کام مردوں کے ذمے ہے اور اندر کا کام مستورات کے ذمہ۔ حضور نے فرمایا علی باہر کا کام آپ کے ذمے ہے، گھر کا کام حضرت فاطمہ کے ذمے ہے۔ اس لیے فرمایا ذمہ داری ہے پورے عالم کی، قیامت تک کا زمانہ ہے، ذمہ داری کا کام ہے۔ اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم والی محنت ہے کیا؟ دعوت ہے، تعلیم و تعلم ہے، ذکر و عبادت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم والے اخلاق ہیں، اور ہجرت اور نصرت ہے۔ مکے والوں نے ہجرت کی، مدینے والوں نے نصرت۔ کیا نصرت کی؟ آدھی زمینیں مہاجرین کو دے دی۔ ہم میں سے بعض لوگ اپنی بیٹی کو زمین نہیں دیتے،
بہنوں کو محروم کر دیتے ہیں، پھوپھی کو محروم کر دیتے ہیں، پھر خاندانوں میں لڑائیاں ہوتی ہیں زمینوں پر۔ آدھی زمینیں مہاجرین کو دے دی اور ان کے کھجوروں پر پورے عرب کی مہمانی ہوئی ہے۔ ان کے گھروں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر والی آ کے ٹھہری ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہجرت نہ ہوتی تو میں انصاری ہوتا۔ انصار میرے اندر کا لباس ہے اور دوسرے میرے باہر کا لباس ہے۔ میرا مرنا جینا انصار کے ساتھ ہے۔ ایک وادی میں انصار چلیں اور ایک وادی میں دوسرے لوگ چلیں تو میں انصار کی وادی میں چلوں گا۔ یہ انصار لوگ بھیڑ بکریاں لے کر جائیں اور تم اللہ کے رسول کو لے کر جاؤ۔ یہ اللہ انصار کی مغفرت فرما، ان کے بیٹوں کی مغفرت فرما، ان کے بیٹوں کے بیٹوں کی مغفرت فرما، ان کے غلاموں کی مغفرت فرما، ان کے پڑوسیوں کی مغفرت فرما اور ان کی بیویوں کی مغفرت فرمایا۔ جن لوگوں نے ہجرت کی اور جن لوگوں نے ان کی نصرت کی، ان کو ٹھکانہ دیا، فرمایا وہ پکے ایمان والے ہیں، ان کے لیے عزت کی روزی ہے اور ان کے لیے مغفرت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر زندگی ہے تو آخرت کی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہجرت اور نصرت کرنے والوں کی مغفرت فرما دی۔ اس لیے فرمایا یہ محنت اعمال، دعوت بھی، تعلیم و تعلم بھی، ذکر و عبادت بھی، حضور والے اخلاق، اگر یہ اعمال گھر میں شروع کر دیں تو گھر میں دین آ جائے گا، اور محلے کی مسجد میں اعمال شروع ہو جائیں تو محلے میں دین آ جائے گا، بیرون گشت کریں تو پورے شہر میں دین آئے گا، سہروزے لگائیں تو بستیوں میں دین آ جائے گا، چلے 4 مہینے سے پورے ملک میں دین آئے گا، اور سال 7 مہینے سے ساری دنیا میں دین آئے گا۔ سارے تقاضوں پر جانا ضروری ہے۔ پورا عالم اور قیامت تک کا زمانہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت میں شامل ہے۔ جو حضور کی نیت وہ ہماری نیت ہے۔ اس لیے فرمایا باہر ملکوں میں، کتنے ملکوں میں دوست بزرگوں بھائیوں جماعتیں جاری، اس لیے باہر ملکوں میں کام کرنا آسان ہے بنسبت اپنے ملک کی، اور اپنے ملک میں آسان ہے بنسبت اپنے شہر کی، اور اپنے شہر میں آسان ہے بنسبت اپنے محلہ کی۔ جب آپ 4 مہینے لگا کے جائیں گے اور محلے والوں کو دعوت دیں گے تو آپ کو طرح طرح کی باتیں سنائیں گے۔ اب ہمیں تبلیغ کر رہے ہیں، ہمیں پتہ نہیں آپ کا آج تک کیا کرتے، ان کے سامنے تمہاری ساری زندگی، اور اپنے محلے میں آسان ہے بنسبت اپنے گھر کی، اور اپنے گھر میں آسان ہے بنسبت اپنی ذات سے۔ اگر میں دین پہ چلنا چاہتا ہوں تو مجھے اپنے گھر میں ماحول بنانا پڑے گا۔ گھر والے دین پر جب چلیں گے جب محلے میں دین ہو۔ آپ اپنے بچے کو ولی بنا دیں، محلے کے بچے خراب ہیں، آپ کا بچہ بھی خراب ہو جائے گا۔ اگر میں دین پہ چلنا چاہتا ہوں مجھے گھر میں ماحول بنانا پڑے گا۔ گھر والے دین پر جب چل سکتے ہیں جب محلے میں دین ہو، محلہ جب چلے گا جب پورے شہر میں دین ہو، پورا شہر جب چلے گا جب پورے ملک میں دین ہو، اور پورا ملک جب چلے گا جب ساری دنیا میں دین ہو۔ یہ جو تبلیغ میں لوگوں کی زندگیاں بدل جاتی ہیں، یہ ماحول ہے اور یہ اعمال ہیں۔ جو عملوں میں زیادہ لگتا ہے وہ زیادہ بنتا ہے، جو کم لگتا ہے وہ کم بنتا ہے۔ بعض کہتے ہیں ہمارا میٹر چل رہا ہے، یہ جو میٹر چلاتے ہیں نا دعوت نہیں دیتے، ان کا میٹر گھر جا کے بند ہو جاتا ہے۔ ثواب مل رہا 7,49,000، ثواب کا ملنا اور چیز ہے اور زندگی کا بدل جانا اور چیز ہے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے سے مدینہ ہجرت کی، اپنا گھر نہیں بنایا، پہلے مسجد بنانے کی ترغیب دی کہ جو مسجد بنائیں گے اللہ تعالیٰ اس کا جنت میں محل بنائیں گے۔ عورتوں نے عرض کیا یا رسول اللہ ہم بنائیں گے، اور مردوں نے عرض کیا یا رسول اللہ ہم بنائیں گے۔ فرمایا دن کو مرد بنائیں گے اور رات کو عورتیں بنائیں گے۔ مسجد نبوی بن گئی، کوئی خرچہ نہیں ہوا۔ مسجد نبوی 24 گھنٹے عملوں سے آباد، کہیں دعوت، کہیں تعلیم و تعلم، کہیں ذکر عبادت، کہیں آنے والوں کی خدمت۔ مسجد نبوی میں ایسا ماحول تھا کہ باہر سے آتے تھے مجرم بن کر اور واپس جاتے تھے مسلم بن کر۔ 3 دن سے زیادہ کو برداشت نہیں کر سکتا تھا کہ مسلمان ہونے پر مجبور ہو جاتا تھا۔ اس لیے انسانوں کے بننے کی جگہ مسجد ہے اور مسجد والے اعمال ہیں۔ مسلمان پہلے مسجد سے جڑتا ہے، پھر مسجد کے عملوں سے جڑتا ہے، پھر اللہ سے جڑ جاتا ہے۔ پہلے مسجد سے کٹتا ہے، پھر مسجد کے عملوں سے کٹتا ہے، پھر اللہ سے کٹ جاتا ہے۔ اس لیے ہر مسجد نبوی میں انسان داعی بنتا تھا، نمازی بنتا تھا، ذاکر بنتا تھا، زاہد بنتا تھا، متقی بنتا تھا، معلم بنتا تھا، متعلم بنتا تھا، خلیق بنتا تھا،
مجاہد بنتا تھا. انسانوں کے بننے کی جگہ مسجد اور مسجد والے اعمال ہیں. یہ اللہ کے راستے میں یہ اعمال ہیں. اس لیے فرمایا جب سنا نا انہوں نے کہ جنت میں محل ملے گا تو آپ ان کو تو یقین تھا کہ جنت میں تو ایک محل میں 70,000 کمرے ہوں گے اور وہاں بہت بڑی نعمت. اس لیے فرمایا اللہ کے راستے میں یہ ماحول ہے، یہ اعمال ہے. اس لیے فرمایا ایک جماعت گاڑی میں چڑھی ریل میں تو دو میاں بیوی بیٹھے تھے، پڑھے لکھے تھے. وہ کہنے لگے بابا جی یہ آپ بستر اٹھائے پھر رہے ہو، گھر بیٹھ کے اللہ اللہ نہیں کر سکتے آپ؟ اس نے کہا بیٹا آپ کیا کرتے ہیں؟ اس نے کہا میں کالج میں پروفیسر ہوں. اور یہ تیری بیوی کیا کرتی ہے؟ کہتا ہے یہ سکول پڑھاتی ہے. بابا جی کہنے لگا پروفیسر صاحب یہ بتائیں آپ کے بچے گھر پڑھتے ہیں یا سکول جاتے ہیں؟ بابا جی نے پھنسا دیا پروفیسر کو نقد. اس نے کہا جی سکول جاتے ہیں. تو کہتا میں پروفیسر ہوں. پھر تیری بیوی سکول پڑھاتی ہے، تم ہزاروں بچوں کو پڑھاتے ہو، تم اپنے 4 بچوں کو نہیں پڑھا سکتے گھر بھی؟ اس نے کہا بابا جی گھر میں پڑھنے کا ماحول نہیں ہوتا. اس نے کہا گھر میں دین کا ماحول ہے. اس نے 1 منٹ میں تبلیغ سمجھا دی. یہ حضور والی محنت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کے بارے میں اس قدر غمگین رہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کو تسلی دینی پڑی، اے میرے حبیب کہ اپنے آپ کو ختم کر دیں گے اگر یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے. اس درجے کا درد و غم ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ترس آ رہا ہے. ہر صحابی کو یہ تڑپ تھی. حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کو اس قدر غم تھا کہ غم کی جنہوں نے تبلیغ کا کام اللہ نے شروع کرایا ان کو نیند نہیں آتی تھی. گھر والی کہتی حضرت آپ کو نیند نہیں آتی کیا بات ہے؟ فرماتے تھے اگر آپ کو بھی یہ غم لگ جائے تو ایک کی بجائے 2 ہو جائیں. فرماتے تھے کسی کی شب سوتے کٹے ہے اور کسی کی شب روتے کٹے ہے. یا الہی ہماری کیسی شب ہے، نہ سوتے کٹے ہے نہ روتے کٹے، نہ سوتے رات گزرتی ہے نہ روتے رات. ایسا غم تھا. اللہ تعالی ہمیں بھی غم نصیب فرما دے. دائی ہو بے فکر ہو، یہ دائی کی موت ہے. یہ جو ہمارے اعمال چھوٹ جاتے ہیں یہ بے فکری کی علامت ہے کہ تبلیغ میں تو بہت لوگ لگے ہیں، کہ تبلیغ تو کسی کو لگی ہے. پہلے آدمی تبلیغ میں لگتا ہے، پھر تبلیغ اس کو لگتی ہے، پھر لوگوں کو لگاتا ہے کہ بنا ہوا بناتا ہے، جو صالح ہوگا وہ مصلح بنتا ہے. اپنا بننے میں سب کا بننا ہے. 6 نمبر کے بغیر دائی کی اپنی زندگی دین نہیں بنتی، اور دین ان سے پھیلتا ہے جن کی اپنی زندگی میں دین ہو. بے دینوں سے دین نہیں پھیلتا. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم والی محنت جب آدمی چھوڑ دیتا ہے یقین بگڑ جاتے ہیں، عمل بگڑ جاتے ہیں، اللہ ناراض ہو جاتے ہیں، حالات خراب. تم زکوٰۃ کو روک لو گے تم پہ بارش بند کر دی جائے گی. ایسے وقت میں برسے گی جب ضرورت نہیں، ضرورت ہے تو برستی نہیں. بارش کا آنا بھی ان کی بدحالی کا ذریعہ اور بارش کا نہ آنا بھی ان کی بدحالی کا. فرمایا جب ناپ تول میں کمی کرو گے قحط مشقت اور ظالم بادشاہ مسلط ہو جائیں گے. ناپ تول میں کمی کریں گے تاجر، قحط مشقت ظالم بادشاہ سب پر مسلط ہوں گے. اجتماعی مسئلہ امت کا صرف تاجروں پہ نہیں. جب اللہ کے قانون کے خلاف حکم جاری ہوں گے، یہ جو اللہ کا دین ہے یہ اللہ کا قانون ہے، اسے حکم جاری ہوں گے، خانہ جنگی شروع ہو جائے گی. گھر گھر میں لڑائی، اموات کی کثرت. آج گھر گھر میں لڑائی. یہ کون سو رہی ہے؟ کہ میری بہو سو رہی ہے. یہ کیوں سو رہی ہے؟ کہ اس کا دماغ خراب ہے. اور یہ کون سو رہی ہے؟ کہ یہ میری بیٹی سو رہی ہے. یہ کیوں سو رہی ہے؟ اس کی طبیعت خراب ہے. اپنی بیٹی کی تو طبیعت خراب ہے اور بہو کا دماغ خراب ہے. یہ اخلاق ہے آج گھر گھر میں لڑائی. اس لیے فرمایا بہو بنی تو ساس اچھی نہ ملی اور ساس بنی تو بہو اچھی نہ ملی. تو بیٹیاں کہہ رہی تھیں اپنی امی سے امی آپ تو اپنی بہوؤں کا بہت خیال رکھتی ہیں. اس نے کہا میں نے تو بہو بنائے، میں تو بیٹیاں بنایا ہے، میں ان کی بیٹیوں کی طرح خیال رکھتی ہوں، وہ ماں کی طرح میری قدر کرتی ہیں. عبدالوہاب صاحب فرمائے دلی والوں آپ تو اپنی بیویوں کا بہت کہنا مانتے ہو. کہنے کا بھائی صاحب کہنا کیسے نہ مانے، جب دفتر دکانوں سے آتے ہیں تو دروازے پر استقبال کرتی، آئیے آئیے تشریف لائیے مرحبا، ٹھنڈا پئیں گے گرم. جوتے کے تسمے وہ کھولتی ہیں ہمارے، پاؤں کی جرابیں وہ اتارتی ہیں. جب ہم سو رہے ہوں تو کوا بھی نہیں اڑاتی کہ نیند خراب ہو جائے گی. بچے کو رونے نہیں دیتی. ساری تربیت تبلیغ کے برکت سے ہوتی. جب آدمی دوست بزرگوں حکم توڑتا ہے تو میاں بیوی میں نفرت ہو جاتی ہے.
اولاد نافرمان ہو جاتی ہیں، پھر دنیا بھی بگڑتی ہے اور آخر باہر جائے گا تھکا ہارا، بیوی سے کہہ رہا چائے بنا دے، بیوی کرے سو جا، دودھ بلی پی گئی ہے، اس کے حصے کا دودھ بلی پی جاتی ہے، کوئی چائے بنا لو۔ جب اللہ کا حکم ٹوٹتا ہے اللہ زندگیاں توڑ دیتے ہیں۔ اللہ کا حکم ٹوٹے، وقتی طور پہ خواہشات میں آدمی کو لذت نظر آتی ہے، اور وقتی طور پر ہے جیسے مچھلی پکڑنے والا مچھلی پکڑنے کے لیے کانٹے پر گوشت لگا دیتا ہے، دھاگا باندھ کے باہر کھڑا ہو گیا، اندر چھوٹی چھوٹی مچھلیاں آتی ہیں، کھانے کی کوشش کرتی ہیں، بڑی مچھلی ان کو آ کے سمجھاتی ہے اری کہ اس کے پاس نہ جاؤ، تمہیں اوپر گوشت نظر آ رہا ہے، گوشت کے اندر کانٹا ہے اور کانٹے کے پیچھے دھاگا ہے اور دھاگے کے پیچھے بندہ ہے اور بندے کے پاس چھری کانٹا ہے اور مرچ مسالہ ہے اور تیل کڑھائی ہے۔ جب تو کھائے گی تو جھٹکا دے کر تیرے گلے میں پھانس دے گا تجھے، پھر تو تڑپے گی، چھری کانٹے سے کاٹے گا، مرچ مسالہ لگائے گا اور تیل کڑھائی میں بھونے گا اور 32 دانتوں کے نیچے چبائے گا اور تیری ہڈیاں کتے کے سامنے پھینکے گا۔ اب وہ پانی میں چکر لگا رہی ہے، تو پانی میں تو بندہ نظر نہیں آتا، نہ چھری کانٹا مرچ مسالہ، چکر کاٹ کے آپس میں سوچا یہ بڑی مچھلی خود کھائے گی، ہمیں چکر دے رہی ہے۔ وہ جو منہ میں لگایا، منہ مزہ تو بہت آیا، کھاتے کھاتے کانٹا اندر چلا گیا، باہر شکاری نے جھٹکا دے کے پھنسا دیا، اب تڑپ رہی ہے، سارا منظر دیکھ لیا، بندہ بھی، چھری کانٹا بھی، مرچ مسالہ بھی۔ جب موت کا جھٹکا لگے گا ساری منظر نظر آ جائے گا، وہاں کے سانپ، وہاں کے بچھو، وہاں کی آگ، فرشتوں کی مار، موت تک آدمی کو مہلت ہے۔ آج توبہ کر سکتے ہو، زندگی بدل سکتے ہو۔ دنیا میں موت پہ سخت، موت کا نکلنا، پھر فرشتوں کی پٹائی، پھر قبر میں، اور پھر قیامت کا اعلان ہوگا آج فلاں بن فلاں کا بیٹا ناکام ہو گیا، فلاں بن فلاں کی بیٹی ناکام۔ مردوں کو جبڑوں سے اور عورتوں کو چوٹیوں سے پکڑا جائے گا، پھر چیخیں گے او ہم توبہ کر لیتے، او ہم زندگی بدل لیتے، او میں کاش فلاں کو اپنا دوست نہ بناتا کہ اس نے مجھے برباد کر دیا۔ یہ جو ہے نا دوستانہ ماحول بے دینی کا، یہ بندے کو برباد کر دیتا ہے۔ اور یہ اللہ کے راستے کا ماحول، دعوت، تعلیم و تعلم، ذکر و عبادت، حضور والے اخلاق، جنت، دوزخ، قبر، حشر۔ ایک آدمی رائبڈ میں آیا، کہنے لگا یہاں تو سارا مرنا ہی مرنا ہے، جینے کا تو پروگرام ہی نہیں ہے ان کا۔ تو دوستوں بزرگوں بھائی، یہ دنیا کی زندگی ہے مرنے کے لیے اور آخرت کی زندگی ہے جینے کے لیے، وہاں موت کو بھی موت آ جائے گی۔ آج موقع ہے، زندگی ایمان والو، موت سے پہلے پہلے موت کی تیاری کر لو۔ جب موت کا وقت آ جاتا ہے ہرگز مہلت نہیں ملتی، پھر کہتا میں خیرات کر دیتا، میں صدقہ دے دیتا، میں توبہ کر لیتا، میں اچھے عمل کر لیتا، لیکن اب پچھتائے کیا ہو جب چڑیا چپ۔ یہ مال و متاع کی مشغولی، اہل و عیال کی مشغولی ایسی چیزیں ہیں، فرمایا کہ یہ آخرت کی تیاری میں کوتاہی کا سبب بنتی ہے۔ آج گھر والے رکاوٹ میں، اگر اس کی ہمت ہو موت کے وقت، اور اتنا اس کے اندر تکلیف ہوتی ہے، اگر اس میں ہمت ہو تو سارے گھر والوں کی گردنیں کاٹ دیں، لیکن پھر بس نہیں ہوتا آدمی کا، فرشتے نازل ہو رہے ہیں، آخرت کی منزلیں، مصیبتیں ساری نظر آ جاتی ہیں۔ حضرت شیخ لکھتے ہیں کہ یہ مال و متاع کی مشغولی اور اہل و عیال کی مشغولی ایسی چیزیں ہیں جو آخرت کی تیاری میں کوتاہی کا سبب بنتی ہیں۔ اس لیے فرمایا کہ رنگالے نہ چندیا گندھالے نہ سی، تو کیا کیا کرے گی اری دن کے دن، نہ جانے بلا لے پیا کس گھڑی، تو دیکھا کرے گی کھڑی دن کے دن۔ یعنی شادی سے پہلے دوپٹہ رنگا لے اور سر گندھا لے، موت سے پہلے پہلے موت کی تیاری کر لو۔ جب موت کا وقت آ جائے ہرگز مہلت، سارے کام دھرے رہ جائیں گے۔ اگر آج موقع ہے کل کو موقع نہیں ہوگا۔ آج اللہ نے موقع دیا ہے، اللہ کے راستے میں نکلے ہوئے ہیں، زندگیوں کو بدلنا آسان ہے۔ جب آدمی دعوت پر، تعلیم و تعلم پر، ذکر و عبادت پر، حضور والا محنت کرے گا، پھر یقین صحیح آ جائیں گے، عمل صحیح ہو جاتے ہیں، اللہ راضی ہو جاتے ہیں، حالات اچھے ہو جاتے ہیں، پھر دنیا بھی بنے گی اور آخرت بھی بنے گی۔ موت آئے گی تو 500 فرشتے روح نکالنے کے لیے آئیں گے، ہاتھوں میں گلدستے، ہر گلدستے 20 پھول، ہر پھول میں 20 رنگ،
اس لیے فرمایا ہر فرشتے کی چاہت ہے اس پاکیزہ روح کو میں لے کر جاؤں. گھر والے رو رہے ہیں، بچے رو رہے ہیں اور بچیاں رو رہی ہیں، اور مرنے والا خوشی کا منظر دیکھ رہے ہیں. جنت کی کھڑکیاں کھل جاتی ہیں. چلو ایسی بیریوں کی طرف کہ جن میں کانٹا نہیں ہے، اور چلو ایسے کیلوں کی طرف جو تو بتو لگے ہوئے ہیں. اس لیے فرمایا اس کی روح کو لے کر جاتے ہیں. دنیا والے غسل دیتے ہیں، جنت کے فرشتے غسل دیتے ہیں، جنت کا کفن پہناتے ہیں. اور فرمایا قرآن پاک سرہانے آ کے کھڑا ہو جاتا ہے. اور جب آدمی کو غسل دیتے ہیں سینے اور کفن کے درمیان، جب قبر میں میت کو اتارتے ہیں تو بہت خوبصورت نوجوان کی شکل میں ساتھ جاتا ہے. منکر نکیر کہتے ہیں کہ آپ ہٹ جائیں، ہم نے سوال کرنا ہے. اس نے کہا تم سوال کرو، میں نہیں چھوڑ سکتا. یہ میرا ساتھی تھا جو قرآن روزانہ پڑھے گا، قرآن کے مطابق زندگی گزارے گا، تو پھر اس کے ساتھ یہ سارا معاملہ ہوگا. پھر فرمایا قیامت کا دن ہوگا. فرمایا اللہ تعالیٰ پھر ان کو جنتوں میں داخل کریں گے. اس لیے نیک عورتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے نیک بیویوں تم اپنے نیک مردوں سے پہلے جنت میں داخل ہو جاؤ گی. یہ جو بعض اوقات ساتھی بیان کرتے ہیں کہ عورتیں 500 سال پہلے جنت میں جائیں گی، یہ بات صحیح نہیں ہے. یہ غریبوں کے لیے ہے. غریب امیروں سے 500 سال پہلے جنت میں داخل ہوں گے. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے آتا ہے کہ آدمی جنت کو دیکھیں گے پوری دنیا سے 10 گنا بڑی جنت، یعنی تقریباً 2000 ملکوں کے برابر تو جنت ملے گی. ایک ایک محل جس میں 70 ہزار کمرے، ہر کمرے کے 70,000 دروازے، ہر دروازے پر 70,000 فرشتے سلام کریں گے. قالینیں بچھی ہوں گی، پردے پڑے ہوں گے، گوشت بھنے ہوں گے، پھل پکے ہوں گے، دودھ شہد کی نہریں ہوں گی. شرابن طہورا، ایسی شراب جس کے پینے سے نہ سر چکرائے اور نہ بہکی بہکی باتیں کرے، اور تسنیم پانی. اور فرمایا مسیریاں لگی ہوں گی، تکیے لگے ہوں گے، پھل پکے ہوں گے. اللہ کا دیدار ہوگا، حضور کا پڑوس ملے گا. ایسی حوریں جو مردہ سے بات کرے تو زندہ ہو جائے، اور کڑوے سمندر میں تھوکے تو میٹھا ہو جائے. بتا جس کا تھوک اتنا میٹھا ہے وہ خود کتنی میٹھی ہوگی. ایک بیوی کے پیچھے ساری زندگی لگا دی، وہ بھی راضی نہیں ہوتی کہ میں نے تیرے گھر میں سکھ نہیں دیکھا آج تک. موٹی آنکھوں والیاں اور پیار دلانے والیاں. اس لیے فرمایا ہمیشہ جنتوں میں رہو، کبھی نکالا نہیں جائے گا. ہمیشہ زندہ رہو، کبھی موت نہیں آئے گی. ہمیشہ صحت مند رہو، کبھی بیماری نہیں آئے گی. ہمیشہ کے لیے جنتوں کا ٹھکانہ. جنت میں ایسے درخت ہیں کہ نیچے سے نکلیں گے سونے کے گھوڑے اور اوپر سے نکلیں گے کپڑوں کے جوڑے. تو جنت کے گھوڑے اور جنت کے جوڑے پہن کر جنتوں میں ہمیشہ کے لیے آدمی پھل کھائے گا، بھنا پرندوں کا گوشت، اور وہاں کے اللہ کا دیدار ہمیشہ کے لیے. آج آدمی 10 دفعہ سورت اخلاص پڑھو تو محل بن جاتا ہے، 20 دفعہ پڑھے تو 2 بن جاتے ہیں، 30 دفعہ پڑھو تو 3 بن جاتے ہیں. بچہ مر جائے اللہ تعالیٰ فرما دے میرے فرشتوں میرے بندے کے بچے کی جان نکال لی کہ اللہ نکال لی. اس نے کیا کیا کہ اس نے صبر کیا. اس کے لیے جنت میں محل بنا دو، اس پہ بیت الحمد لکھ دو. 2 سنت صبح کی، 6 سنت ظہر کی، 2 سنت مغرب کی، 2 سنت عشاء کی. جو روزانہ 12 سنت مواقع ادا کرتا ہے اس پر بھی محل بن جاتا ہے. ہاں اگر مذاق میں بھی جھوٹ چھوڑ دیا تو جنت کے درمیان میں محل ملے گا. اور فرمایا کہ اگر اپنا حق چھوڑ دیا، حق مانگوں گا لڑائی ہو جائے گی، جنت کے کنارے پر محل ملے گا. بہت اچھے اخلاق ہوں جنت میں اوپر کے درجے میں محل ملیں گے. آپ کسی کی عیادت کے لیے جا رہے ہیں یا ملاقات کے لیے جا رہے ہیں، ایک فرشتہ پکار کر کہتا ہے تیرا چلنا مبارک، تو نے جنت میں ٹھکانہ بنا لی. ساری زندگی میں آدمی ایک مکان بنا لیتا ہے، وہ گاڑی لے لیتا ہے، اچھی سی بیوی مل جاتی ہے، بس پھر پھولا نہیں سماتا. 50-100 سال کی زندگی ہے اور موت آ جائے تو پل کی بھی خبر نہیں، سارے کا سارا دھرا رہ جائے. 2 ڈاکٹر اسلام آباد کی اور کوئی ڈگری حاصل کرنے کے لیے کہہ لے کہ لندن انگلینڈ میں پڑھے کہ وہ دونوں بھائی ڈگری حاصل کر کے آ رہے ہیں اسلام آباد. گھر والے سب رشتہ دار خوشیاں منا رہے ہیں
کہ ماشاءاللہ وہ ڈاکٹر بن کے آ رہے ہیں، لیکن جب وہ لندن سے چلے ایتھرو ایئرپورٹ پر تو ایکسیڈنٹ ہو گیا، دونوں بھائی موقع پر مر گئے۔ اطلاع آئی کہ دونوں کی ڈیڈ باڈیاں آ رہی ہیں۔ یہ آدمی کی زندگی ہے۔ یہ دنیا کی ڈگری کوئی بری چیز نہیں، لیکن بے دین ہونا یہ برا ہے۔ ہر آدمی کامیاب ہو سکتا ہے دین پر چل کے، چاہے ڈاکٹر ہو یا انجینئر ہو، صدر وزیر ہو، دین کے مطابق زندگی ہوگی تو کامیابی مل جائے گی۔ اور اگر ساری دنیا کی ڈگریاں لے لو، ساری دنیا کا مال جمع کر لو، ساری دنیا کے عہدے جمع کر لو، اگر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم والی زندگی نہیں ہے تو کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ کامیابی کا ایک ہی راستہ ہے محمد رسول اللہ۔ کوئی آج تک کامیاب نہیں ہوا۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے پاس کیا تھا؟ کیسی کامیاب زندگی، کیسے لوگ ان کا نام لیتے ہیں منہ میں پانی آ جائے۔ کتنے لوگ نام رکھتے ہیں بچوں کا نام بلال؟ کسی نے رکھا اپنے بیٹے کا نام فرعون؟ کتنے سال حکومت کی؟ اللہ تعالیٰ نے ایک دن میں 16 لاکھ کو چوہے کی موت مار دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو 6 لاکھ کو پار کر دیا۔ نمرود ساری دنیا کا بادشاہ، لوگوں سجدے کراتا تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام دعوت دی، نہیں مانا، کہتے مجھے سجدہ کرو جب گندم دوں گا۔ وہ ریت بھر رہا ہے، اللہ نے وہ ریت کو آٹا بنا دیا۔ اللہ نے ایک مچھر ناک میں ڈال کر اور اس کو سر پہ جوتے پڑوا کر ذلیل کر کے ساری دنیا کی بات سے اس کے پاس تھی۔ قیامت تک کے لوگوں کو بتا دیا کہ کامیابی اللہ دیتے ہیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے سے کامیابی ملے گی۔ سارے راستے اللہ نے بند کر دیے، ایک ہی راستہ ہے محمد رسول۔ سنتوں پر عمل کرو بے دھڑک کہ یہ جاتی ہے جنت کو سیدھی سڑک۔ ابن آدم ایک تو تیری چاہت ہے اور ایک میری چاہت ہے، اگر تو وہ کرے گا جو میری چاہت ہے تو میں وہ بھی عطا کر دوں گا جو تیری چاہت ہے، اگر تو نے کی مخالفت اس کی جو میری چاہت ہے تو تھکا دوں گا تجھے اس میں جو تیری چاہت ہے، اور ہوگا پھر بھی وہی جو میری چاہت ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ چاہتے میرے بندو، اگر تم مجھ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو میرے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو، میں تمہاں سے محبت بھی کروں گا، مغفرت بھی کر دوں گا، گناہوں کو معاف بھی کر دوں گا۔ راستہ ایک ہی ہے، لیکن پہلے یقین بدلے گا، پھر عمل بدلتے ہیں، پھر اللہ راضی ہو جاتے ہیں، پھر حالات اچھے ہو جاتے ہیں۔ آج اللہ تعالیٰ کی ذات عالی کا یقین، اللہ کے خالق ہونے کا یقین، ساری دنیا مل کر ایک لنگڑے مچھر کے ٹیڑھے پر کو سیدھا نہیں کر سکتی، کوئی گھاس کے تنکے کو بنا نہیں سکتا، کوئی بنے ہوئے کو توڑ نہیں سکتا، کوئی ٹوٹے ہوئے کو جوڑ نہیں سکتا۔ کیا تم پیدا کرتے ہو یا ہم پیدا کرتے ہیں؟ یا بارش تم برساتے ہو یا بارش ہم برساتے ہیں؟ یا کھیتی تم اگاتے ہو یا کھیتی ہم؟ تم سب کے سب ننگے ہو، کپڑے میں پہناتا ہوں، تم سب کے سب بھوکے ہو، رزق میں دیتا ہوں، تم سب کے سب گمراہ ہدایت میں دیتا ہوں۔ اس لیے فرمایا دوستوں بزرگوں بھائیوں، اللہ کے ذرا بازو میں طاقت آ گئی۔ مول صاحب آپ کو تو مل جاتا ہے، ہم تو کما کر کھاتے ہیں۔ ذرا پیچھے چلے جائیں، جب ماں کی گود میں پیشاب پاخانہ نکل جاتا تھا چھوٹے، اور پیچھے جائیں، جب ناپاک خون خوراک کما کے پھر اور پیچھے چلے جائیں، سبزی اور غلوں میں پھیلے ہوئے اور پیچھے چلے جائیں، زمین کے ذرات میں، سورج کی شعاؤں میں، چاند کی کرنوں میں، ہواؤں کی لہروں میں، کھاد کی گندگی میں، بارش کے قطرات میں، زمین کے ذرات میں، سورج کی شعاؤں میں، چاند کی کرنوں میں، ہواؤں کی لہروں میں، کھاد کی گندگی میں انسان بکھرا ہوا تھا۔ اللہ تعالیٰ بارش کو برساتے ہیں، پھر کھیتیوں کو اگاتے ہیں، پھر ماں باپ کھاتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ پانی پر تصویر بناتے ہیں، جمع ہوا خون، پھر گوشت کا لوتھڑا، لوتھڑے میں ہڈیاں، اور ہڈیوں پر گوشت، اور گوشت پر پوست۔ ایک دن کے بچے کو دودھ پینا کون سکھا؟ ساری دنیا کی مائیں مل جائیں، ایک دن کے بچے کو دودھ پینا نہیں سکھا سکتی۔ بچہ چھوٹا ہو تو پتلا دودھ پلاتے، بچہ بڑا ہو جائے دودھ کو گاڑھا کر دیتے ہیں، سردی ہو ماں کی چھاتی سے گرم دودھ پلاتے ہیں، اور گرمی ہو تو ٹھنڈا دودھ پلاتے ہیں۔ اب یہ روٹی بوٹی کھائے گا تو دانت کس کے خزانے سے آئیں؟ اللہ کے خزانے سے۔ جب آدمی ماں کے پیٹ میں ایک راستہ ناف کا جب کٹتا ہے تو بچہ روتا ہے، پھر ماں کی چھاتی 2 دودھ کے چشمے جاری کر دیتے ہیں، 2 سال کے بعد ماں دودھ چھوڑاتی ہے، پھر چیخیں مارتا، چھوڑتا نہیں، بڑی مشکل سے ماں چھوڑاتی ہے،
اس کا یہ یقین بن جاتا ہے کہ بھئی یہی 2 راستے، پھر اللہ 4 راستے کھول دے، مغرب، مشرق، شمال، جنوب، روٹی بوٹی، سبزیاں، فروٹ۔ پھر جب آدمی دنیا سے جاتا ہے پھر 8 دروازے جنت کے کھل جاتے ہیں، لیکن محنت کرتے کرتے یقین آ جاتا ہے آدمی کا۔ اس لیے فرمایا دوست بزرگوں بھائیوں، اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے کو، اس لیے چھوٹے بچے کو رزق دینے والا اور ٹوٹی ہڈی کے جوڑ دینے والا اور پیاسوں کی پیاس بجھانے والا اور بھوکوں کے پیٹ بھرنے والا اور ننگوں کو کپڑا پہنانے والا، مسافر کو ٹھکانہ دینے والا اور مجبوروں کی پکار سننے والا، بے سہاروں کا اکیلا ہے تو دوسرا اللہ ہے اور 2 ہیں تو تیسرا۔ اس لیے فرمایا ایک دن کے بچے کو دودھ پینا کون سکھا؟ ساری دنیا کی مائیں مل جائیں، ایک دن کے بچے کو دودھ پینا نہیں سکھا سکتی۔ اس لیے دوست بزرگوں بھائیوں، اللہ کے خالق ہونے کا یقین آ جاتا تو اللہ کے احسانات میں یہ دب جاتا، اور اللہ کے مالک ہونے کا یقین آ جاتا، ہم کسی چیز کے مالک نہیں ہیں، ہر چیز کا مالک۔ آنکھوں کا مالک میں نہیں ہوں، آنکھوں کا مالک اللہ نے آنکھیں امانت دی ہیں، اس کو دیکھو اس کو نہ دیکھو۔ اگر ماں باپ کو فرما بردار بیٹا بیٹی محبت کی نگاہ سے دیکھے تو مقبول حج کا ثواب، یا چلا کوئی 100 دفعہ دیکھے کہ 100 حجوں کا ثواب۔ لیکن پانی تو دیتا نہیں امی ابو کو اور محبت سے دیکھ رہا ہے، اس کو کچھ نہیں ملے گا۔ فرما بردار بیٹی بیٹا، فرما بردار۔ اس لیے فرمایا ہم کسی چیز غیر محرم کو دیکھو تو حرام، اس لیے فرمایا ہم کسی چیز حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں 4 حدیثیں ہیں، 4000 حدیثوں کا خلاصہ ہیں، ایک جگہ آتا ہے 4 لاکھ حدیثوں کا خلاصہ ہے۔ فرمایا پہلی حدیث پاک عملوں کا دار و مدار نیتوں پر ہے، دوسری حدیث پاک جو اپنے لیے پسند کرو اپنے بھائی کے لیے پسند کرو، تیسری حدیث پاک چھوڑ دے اس چیز کو جو شبہ میں ڈالے، چوتھی حدیث پاک ترک مالا لیں کہ لا یعنی سے پرہیز کرو، فضول باتیں، نہ دین کا فائدہ نہ دنیا کا فائدہ۔ حضرت ابو دجانہ رضی اللہ عنہ بیمار تھے، حضرت زید بن اسلم رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ہم ملنے کے لیے گئے، ہم نے عرض کیا حضرت آپ بیمار ہیں لیکن آپ کا چہرہ بہت چمک رہا ہے۔ فرمانے لگے مجھے اپنے 2 عملوں پہ بہت بھروسہ ہے، ایک تو میں لایانی نہیں کرتا اور دوسرا میرا دل سارے مسلمانوں کی طرف سے صاف ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اے ابو ہریرہ کون ہے جو 5 باتیں مجھ سے سیکھے اوروں کو سکھائے عمل کرے؟ یا رسول اللہ میں سیکھوں گا عمل کروں گا اوروں کو فرمایا ابو ہریرہ حرام سے بچ جاؤ، سب سے بڑے عبادت گزار بن جاؤ۔ دیکھو کھانے میں بھی حرام ہے، غیر عورت کو دیکھنا بھی حرام ہے، مسلمان کی غیبت کرنا بھی حرام، حرام سے بچ جاؤ سب سے بڑے عبادت گزار بن جاؤ گے۔ دوسرا فرمایا جو کچھ اللہ نے تم کو دیا ہے اس پہ راضی رہو، سب سے بڑے غنی بن جاؤ گے۔ تیسرا فرمایا اپنے پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرو، کامل مومن بن جاؤ گے۔ چوتھا فرمایا جو اپنے لیے پسند کرو اپنے بھائی کے لیے پسند کرو، کامل مسلمان بن جاؤ گے۔ پانچواں فرمایا کہ زیادہ ہنسی سے بچو کہ زیادہ ہنسی سے دل مردہ ہو جاتا ہے آدمی کا۔ اس لیے ہم کسی چیز کے مالک نہیں۔ بعض لوگ خودکشی کر لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ اٹھا کے جہنم میں پھینک دیتے ہیں، جان تیری نہیں تھی جان تو میری تھی، تو نے کیوں ضائع کیا اس کو؟ ہم کسی چیز کے مالک، اللہ کے مالک ہونے کا یقین آ جاتا تو فرمایا کبھی اپنے اعضاء جوارح کو اور اللہ کے رازق ہونے کا یقین آ جاتا تو کبھی رزق کمانے میں اللہ کا حکم نہ توڑتا، دھوکہ نہ دیتا، جھوٹ نہ بولتا، رشوت نہ لیتا، کم نہ تولتا، ملاوٹ نہ کرتا۔ آج کہہ دے اللہ، پہلے زمانے میں جب مرد کمانے کو جایا کرتے تھے ان کی گھر والیاں ان سے کہا کرتی تھیں کہیں سے حلال روزی مل جائے تو لے آنا، حرام روزی لے کر نہ رہا، حرام کھا کر ہم سے جہنم کی آگ برداشت نہیں ہوگی۔ ایک دفعہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ حج کا قافلہ لے کے جا رہے تھے، راستے میں ایک بندہ مر گیا، قبر کھودی تو سانپ نکل آیا، پھر قبر کھودی تو سانپ، پھر قبر کھودی تو فرمایا حضرت ابن عباس نے فرمایا کہ اس کو سانپ کے ساتھ ہی دفن کرو۔ واپس حج کر کے واپس آئے، ان کے گھر گئے، ان کی گھر والی سے پوچھا تمہارے میاں کیا کرتے تھے؟ کہ غلے کی تجارت کرتے تھے۔ کیسے کرتے تھے؟ کہ غلہ نکال لیتے تھے، اس کی جگہ بھوسا بھر دیتے تھے، اس کی جگہ وہ بھوسے کی جگہ سانپ بن گیا۔ آج بعض لوگ ڈیوٹی پہ تو جاتے نہیں ہیں اور تنخواہ لے کر آتے،
ہر آدمی اپنی تجارت کے متعلق مسائل پوچھو، مزدور مزدوری کے متعلق پوچھیں، زمیندار زمیندارے سے متعلق پوچھیں، پوچھ کے کرو گے تو دین بنے گا۔ اگر اپنی مرضی سے چلو گے تو یہ کمائیاں تمہاری غلط ہو جائیں گی۔ جب آج قیامت سوال ہوگا مال کیسے کمایا تو کیسے خرچ کیا، اپنے علم پر کیا عمل کیا، زندگی کہاں گزار دی، جوانی کہاں لگائی، سب سے بڑا سوال ہوگا کمائیوں کے بارے میں۔ اب لوگ بعض کمائیوں کے بارے میں پوچھتے ہیں لیکن خرچ کرنے کے بارے میں نہیں پوچھتے۔ 20 لاکھ کی گاڑی اور پیسے 50 لاکھ کی گاڑی، پھر 1 کروڑ کی گاڑی۔ اس دن ایک آدمی بتا رہا تھا، ایک آدمی اسلام آباد سے جا رہا تھا ادھر میران شاہ کی، 18 کروڑ کی گاڑی۔ وہ کہتے ہیں کہ ایسا ایکسیڈنٹ ہوا، ڈرائیور بچ گیا اور گاڑی بھی برباد ہو گئی، خود بھی مر گیا۔ آدمی یہ سمجھتا ہے کہ قیمتی گاڑی بیٹھنے سے قیمتی بن جائیں گے۔ ارے گاڑیوں بیٹھنے سے قیمتی نہیں بنتا، تقوی سے قیمتی بنے گا، طہارت سے، صبر سے، شکر سے، حضور کی اطاعت سے، اللہ کے دین پہ چلنے سے اللہ کے نزدیک قیمتی بنتا ہے آدمی۔ دنیا بری نہیں، دنیا کا استعمال غلط ہوگا تو یہ آدمی کو برباد کر دیتا ہے۔ آج اپنے اپنے مسائل پوچھو، زندگی گزارو۔ اس لیے فرمایا حضور کے طریقے میں کامیابی کا یقین اور غیروں کے طریقوں میں ناکامی کا یقین۔ طریقہ سیکھ لیا، طریقے میں کامیابی کا یقین نہ سیکھا۔ جب عمل اور شکل کا مقابلہ ہوگا تو عمل کو چھوڑے گا اور سچ بولے 1 لاکھ دینا پڑتا ہے، جھوٹ بول دو 1 لاکھ آ جائے گا۔ جب جھوٹ بول کے مال آئے گا وہ مال نہیں، وبال ہے، وہ آپ کے لیے بیماری لائے گا، پریشانی لائے گا، جھگڑا لائے گا۔ آج موقع ہے کہ اپنی زندگی کو بدل لو، حضور والی پاکیزہ زندگی کو اختیار کرو، اپنی نمازوں میں خوش و خضوع پیدا کرو۔ نماز بنے گی جب نماز میں صحیح یقین ہو، مسائل والے طریقے ہوں، اللہ کی عظمت کا دھیان ہو، فضائل کا استحضار ہو اور نفس کا مجاہدہ ہو۔ نماز کا بننا ساری زندگی کا بننا ہے۔ زبان کا صحیح استعمال، کانوں کا صحیح استعمال۔ اپنی نماز پڑھ رہے ہیں اپنی سنیں، امام صاحب کے پیچھے پڑھیں، امام صاحب۔ ایک آدمی نہ اپنی سنتا ہے نہ امام صاحب کی سنتا ہے، بازار کے آوازیں سنتا ہے، 5 منٹ صحیح نہیں سن سکتا۔ 5 منٹ اگر آنکھوں کو صحیح استعمال کر لیا نماز میں، سجدے سے آگے نگاہ نہ جائے، رکوع میں پاؤں کے درمیان، تشہد میں گود میں، سجدے میں نہ، تو خشوع نصیب ہو جائے گا۔ کسی نے پوچھا حضرت آپ کو نماز میں دنیا کا خیال آتا ہے؟ کہ نہ نماز میں آتا ہے نہ نماز کے بعد آتا ہے، ہمارا جاتا نہیں ہے، ان کو آتا نہیں۔ بتاؤ کیسی نماز تھی؟ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کو بیٹے کی شادی ہوئی، پہلی رات کے دلہن کے پاس گئے، بیوی سے کہا 2 رکعت نماز پڑھ لوں، بیوی نے کہا پڑھ لی۔ 2 رکعت کی نیت باندھی، صبح سحری تک پورا قرآن ختم کر دیا 2 رکعت میں، پھر روزہ رکھ لیا۔ اگلے دن پھر گئے بیوی کے پاس، 2 رکعت نماز پڑھ لوں، بیوی نے کہا پڑھ لے۔ 2 رکعت کی نیت باندھی، صبح سحری تک پورا قرآن ختم، پھر روزہ رکھ۔ تیسرے دن سسر نے پوچھا بہو سے بیٹے کو کیسا پایا؟ بہو نے بتا دیا بیٹا بڑا نیک ہے، سارے دن روزہ رکھتا ہے، ساری رات نماز پڑھتا ہے۔ حضور کی خدمت میں لے کر گئے، حضور نے فرمایا تیری بیوی کا بھی حق ہے اور تیرے بدن کا بھی۔ اسے فرمایا جو پہلی رات کی دلہن کو بھول گئے، ہمیں نہیں فرمایا، ہمیں تو ماشاءاللہ پہنچے ہوتے ہیں ہر وقت۔ تو دوستو بزرگوں بھائیوں، کیسی نماز تھی؟ یا تو عالم بنو، یا طالب علم بنو، یا علم کو توجہ سے سننے والے بنو، یا علم اور علم والوں سے محبت کرنے والے بنو، اور 5ویں قسم کے نہ بنو ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے۔ 5ویں قسم علم اور علم والوں سے بغض رکھنا۔ علم بڑی دولت ہے، علم عمل کا امام ہے اور جنت کے راستوں کا نشان ہے۔ علم کے بغیر آدمی اللہ کو بھی نہیں پہچان سکتا۔ علم کے یاد کرنا تسبیح کے برابر، مطالعہ کرنا روزوں کے برابر، یاد کرنا تسبیح کے برابر۔ علم کے بغیر آدمی اللہ کو بھی نہیں پہچان سکتا۔ پہلے علم آتا ہے پھر عمل آتا ہے۔ اس لیے فرمایا جائز ناجائز کی پہچان علم سے ہوتی، حلال حرام کی پہچان اس لیے فرمایا علم سے راستہ ملے گا۔ اس لیے ایک نوجوان کہہ رہا تھا تبلیغ والے بزرگ سے، بابا جی تبلیغ والے باتیں بہت کرتے ہیں۔ اس نے کہا بیٹا پہلے باتیں ہوتی ہیں پھر حقیقت بھی آ جاتی ہے۔ کیسے آتی؟ کہ آپ کے دنیا میں آنے سے پہلے آپ کے دادا جان اور آپ کے نانا جان نے تمہاری امی اور ابو کی شادی کے متعلق پہلے باتیں ہوئی ہیں،
پھر نکاح ہوا ہے، پھر رخصتی ہوئی ہے، پھر آپ دنیا میں آئے. اگر وہ باتیں نہ کرتے تو آپ بھی باتیں نہ کر رہے ہوتے یہاں. لیکن یاد رکھنا، علم ہے اور عمل نہیں ہے تو ناکام ہو جائیں گے. میں جانتا ہوں عمل نہیں کرتا، اس لیے علم ہے اور عمل نہیں تو ناکام. عمل ہے علم نہیں ہے یہ بھی ناکام. عمل کرتا ہے لیکن حضور کے طریقے میں نہیں کرتا، وہ عمل قبول نہیں ہوتا. علم بھی ہو، عمل بھی ہو، یقین بھی ہو، اخلاص بھی ہو. اس لیے فرمایا الگ بیٹھ کر جی لگا کے دھیان جما کے اللہ کا ذکر کریں. جب کہیں سبحان اللہ، عیب تجھ میں کوئی نہیں، الحمدللہ خوبیاں تجھ میں ساری ہیں، لا الہ الا اللہ، اے اللہ جی لگانے کے قابل تو تو ہی ہے. اللہ اکبر، تیری بڑائی کی کوئی حد نہیں، میری چھوٹائی کی کوئی. لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. سارے خیر کے دروازے تیرے فضل کے بغیر کھل نہیں سکتے اور سارے شر کے دروازے تیرے فضل کے بند نہیں ہو سکتے. درود پاک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت رسم. حضرت ابی بن کعب نے عرض کیا، یا رسول اللہ میں جو ذکر اذکار کرتا ہوں کتنی دیر درود شریف پڑھ لیا کروں؟ چوتھائی وقت پڑھ لیا کروں؟ فرمایا زیادہ پڑھو تو بہتر ہے. یا اصلا آدھا وقت پڑھوں؟ فرمایا زیادہ پڑھو تو بہتر ہے. یا 3 حصے درود شریف پڑھوں؟ فرمایا زیادہ پڑھو تو. یا اصلا سارا وقت درود شریف پڑھوں؟ فرمایا سارا درود شریف پڑھو گے سارے ہم اور سارے غم ختم. اللہ ہر حاجت پوری کرتے ہیں اس کی، سارے ہم غم بھی ختم ہو جاتے ہیں. لیکن بعض کام ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے نہ ہونے میں بندے کا فائدہ ہے. ایک آدمی باہر ملکوں میں کمانے جا رہا تھا، راستے میں استنجے کا تقاضا ہوا. ہوائی اڈے پہ ایئرپورٹ پہ جا رہا تھا، ٹکٹ پاسپورٹ بیگ میں، بیگ باہر رکھا اور جہاں استنجے خانے میں باہر آیا تو بیگ نہیں تھا، چور لے کے بھاگ گیا. اب رو رہا ہے، چیخ رہا ہے، چلا رہا ہے. 8 گھنٹے کے بعد پتہ چلا جس جہاز میں اس نے جانا تھا وہ جہاز سمندر میں گر گیا، سب مسافر مر گئے. اب چور کو دعائیں دے رہا ہے، اللہ بھلا کرے چور کا کہ وہ چوری نہ کرتا، میں تو مر جاتا. تو اللہ کے فیصلے پہ راضی ہو جانا یہ ایمان والوں کی نشانی ہے. حضور کے پاس کچھ لوگ آئے، حضور نے فرمایا تمہارے پاس ایمان کی کیا علامات ہیں؟ یا رسول اللہ 5 کا تو آپ نے ہمیں حکم دیا ہے، آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ و من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. 5 کا آپ نے حکم دیا ہے. 5 میں ہمارا عمل ہے، کلمہ، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ. 5 ایمانی علامات ہمارے پاس زمانہ جہالیت ہے. وہ کیا ہیں؟ تنگی میں صبر کرتے ہیں، فراخی میں شکر کرتے ہیں. نمبر 3 دشمن کا مقابلہ جم کے کرتے. نمبر 4 اللہ کے ہر فیصلے پر راضی ہو جاتے ہیں. نمبر 5 دشمن کو بھی تکلیف میں دیکھ کے خوش نہیں ہوتے. ہمارا تو حقیقی بھائی ہو نا اور ہماری اس سے ناراضگی ہو تو ہم کہتے ہیں اس کا صحیح علاج ہو رہا ہے، اس کو اور رگڑا لگنا چاہیے. وہ کہتے ہیں دشمن کو بھی. حضور نے فرمایا ایسی علامات ہیں، اگر نبوت کا دروازہ کھلا ہوتا تو قریب تھا کہ یہ لوگ نبی ہو جاتے. حضور نے 5 ان کو اور بتائیں. ضرورت سے زیادہ کھانا جمع نہ کرنا، ضرورت سے زیادہ مکان نہ بنانا. نمبر 3 دنیا سے بے رغبتی. نمبر 4 آخرت کی رغبت. اور نمبر 5 اللہ کے خوف کو اختیار کرنا. اس لیے فرمایا پچھلی زندگی پر روتے رہنا اور آئندہ شرع کے خلاف عمل. تقوی پہ اللہ پاک استغفار پہ بیٹی بھی دیتے ہیں اور نہریں بھی چلاتے ہیں اور بارش بھی برساتے ہیں اور کھیتیاں بھی اگاتے ہیں قرآن کی طرف. 4 نمبر میں حقوق کی ادائیگی ہے. اگر حقوق ادا نہ کیے تو لینے کے دینے پڑ جائیں گے. کیے کرائے اعمال دوسروں کے حوالے کر دیے جائیں گے. لوگوں کے گناہ اس کے گردن میں ڈال کر اس کو جہنم میں ہانک دیا جائے گا. اس لیے فرمایا دوستو فرض اور قرض یہ توبہ سے بھی معاف نہیں ہوتا. مثال کے طور پر آپ 30 سال کی عمر میں تبلیغ میں لگے، اس سے پہلے نماز نہیں پڑھتے تھے. آپ کسی مفتی سے پوچھیں میں نے 30 سال کی عمر میں نمازیں شروع کی ہیں، کتنے سال کی قضا نمازیں پوری کرو، فرض بھی اور واجب بھی وتر بھی. آپ ساری رات نفلیں پڑھیں، 4 فرضوں کے برابر نہیں ہو سکتا. قرض بھی معاف کرانا پڑتا ہے، یہ دینا پڑتا ہے. اس لیے فرمایا فرض بھی، اس لیے فرمایا اس کو بھی ادا کرنا پڑتا ہے. دینے کا جذبہ ہوگا محبت پیدا ہوتی ہے اور لینے کا عداوت پیدا. لینے کا جب اچھا جذبہ ہے، اللہ سے لینے کا جذبہ ہو، مخلوق کو دینے کی عبادت کے ذریعے سے لینا ہے
اور اخلاق کے ذریعے سے دینا. صحابہ کرام کے اندر دینے کا جذبہ، اپنے بچوں کو بھوکا سلا رہی، کھانا مہمان کو کھلا رہے. مطلب ایک آدمی ہمیں ملا، اپنے شہر کا امیر تھا، کہنے لگا میں نے تبلیغ والوں کے ساتھ کھانا کھایا. میں کھانا کھایا تو پلیٹ میں ایک بوٹی تھی. کہتے وہ ایک بوٹی پلیٹ میں دھکے کھا رہی تھی. وہ ادھر دھکیل دیتا، آپ کھا لے، وہ ادھر دھکیل دیتا. میں نے کہا لوگ تو آنکھ بچا کے بوٹی کھا جاتی ہیں، یہ ایک دوسرے کی طرف دھکیل رہے ہیں، یہ صحیح بندے ہیں. کہتا اس بوٹی نے مجھے تبلیغ میں لگا دی. اس لیے فرمایا صحابہ کے اندر دیں. آج صحابہ کے اندر ایک بکرے کی سیری 7 گھروں پھری. آج کھانے کا جذبہ ہے. 2 آدمیوں نے کھانا کھایا، دونوں کھانا کھا کے رونے بیٹھ گئے. کیوں رو رہے؟ اس نے کہا جی میرے تو دانت نہیں تھے، اس کے دانت سے کھانا یہ کھا گیا دانت والا. دانت والے سے پوچھا تو کیوں روتا ہے؟ اس نے کہا جی میں کیوں نہ رو، مجھے تو چبانے میں دیر لگی، یہ نکل گیا، اس کے تو دانت ہی نہیں تھے، اسے چبانا نہیں پڑتا. غریب کہتے امیر کھا گئی، امیر کہتے غریب کھا گئے. تو دوستوں بزرگوں، کوئی کسی کا مقدر نہیں کھا سکتا. ہر آدمی کے دانے دانے پر مہر لگی ہوئی ہے. صاحب دینے کا جذبہ تھا. دنیا میں لینا ریا ہے اور آخرت میں لینا دنیا واہ واہ، شہرت، نام و نمود بدلا. نیکی کا دریا میں ڈال. چھپنا نہیں ہے، چھپنا ہے. بڑے بڑے عمل کرنے والے سب سے پہلے جہنم میں پھینکے جائیں گے نیت کی خرابی کی وجہ سے. نیت ایسے نکل جاتی ہے جیسے ہاتھ سے مچھلی نکل جاتی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم والی محنت میں دوستوں بزرگوں بھائی، جب محنت زندہ ہوگی تو دین آئے گا، احکامات آئیں گی، قناعت کی زندگی، صبر کی زندگی، شکر کی زندگی، راتوں کو رونا. صحابہ کرام کی زندگی قناعت کم سے کم میں گزارا کر. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں حضرت عمیر بن سعد رضی اللہ عنہ کو حضرت عمر نے ہمس کا گورنر بنایا. 1 سال گزر گیا، انہوں نے اپنے حاکی کو خبر نہیں دی. حضرت عمر نے اپنے یرفا غلام سے کہا، خادم سے، ہم نے عمیر بن سعد کو ہمس کا گورنر بنایا ہے اور انہوں نے اپنے حاکی کو خبر نہیں دی. ایسا لگتا ہے جیسے بہت سارا مال جمع کر کے اپنے گھر بھیج دیا. ایسا کرو، ان کو خبر کرو اور ان کو ہمت سے مدینے واپس بلاؤ. ان کے پاس اطلاع پہنچ گئی، وہ ہمت سے مدینے حضرت عمر کی خدمت میں پہنچ گئے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. حضرت عمر نے فرمایا عمیر کیا لائے ہو؟ کیا لاتا؟ مال کہاں ہے؟ مال کہاں تھا میرے پاس؟ وہ جو زکوٰۃ وصول کرتے تھے وہ کہاں ہیں؟ وہ غریبوں میں تقسیم کر دیتا تھا. آپ بتائیے امیر المومنین، آپ کا زکوٰۃ میں حصہ تھا تو میں آپ کے لیے لے آتا. کیا لائے ہو؟ ایک ڈنڈا، ایک لوٹا، ایک تھیلا. حضرت عمر نے فرمایا سواری کہاں ہے؟ سواری نہیں ہے، پیدل آئے. ہمت سے مدینے پیدل. گورنر 1000 میل، 1500 کلومیٹر. حضرت عمر فرمایا پیدل آئے کہ پیدل آیا ہوں. رنگ ان کا کالا ہو چکا تھا پیدل چلتے چلتے، بال ان کے بڑھ گئے. حضرت عمر نے فرمایا کہ بڑے برے لوگ ہیں ہمس کے کہ اپنے گورنر کو سواری بھی نہیں دی. کہ جی میں نے مانگی نہیں، انہوں نے دی نہیں. حضرت عمر نے فرمایا میں دیکھا کہ بڑی زاہدانہ سے، اے عمیر واپس چلے جاؤ، میں آپ کو دوبارہ گورنر بناتا ہوں. اب میں گورنر نہیں بنوں گا. کیوں نہیں بنو گی؟ میں نے گورنری کے زور میں آ کر اور زوم میں آ کر ایک عیسائی کو یہ کہہ دیا اللہ تجھے رسوا کرے. اب میں گورنر نہیں بنتا، آپ مجھے اجازت دے دیں، میں اپنے گھر جاتا ہوں. مدینے سے 3-4 میل تو بسیم ان کا گھر تھا، وہاں چلے گئے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت حارث رضی اللہ عنہ کو بلایا. اے حارث، عمیر بن سعد رضی اللہ عنہ کو گھر جاؤ اور ان کے گھر جا کر مہمان بنو، تحقیق کرو، ہو سکتا ہے انہوں نے مال کسی اور راستے سے بھیج دیا ہو. اگر ان کے گھر میں مال و دولت ہو، فراوانی ہو تو مجھے آ کے بتا دینا، اور اگر ان کے گھر میں فقر و فاقہ تنگی ہو تو یہ 100 درہم دینار ان کو دے دینا. حضرت حارث ان کے گھر چلے گئے. وہ اپنی دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر اپنے کرتے سے جوئیں نکال رہے. حضرت حارث نے سلام کیا، انہوں نے وعلیکم السلام کہا. ان کا حارث ہمارے مہمان بن جاؤ. 3 دن ان کے گھر مہمان رہے. 3 دن کے بعد حضرت عمیر بن سعد نے کہا حارث 3 دن سے سارے گھر والے بھوکے ہیں، اتنا ہی کھانا ہوتا ہے جو ہم آپ کو کھلا دیتے.
3 दिन سے زیادہ ہم سے فاقہ نہیں برداشت ہوتا، اب آپ کسی اور کے مہمان بن جاؤ۔ جب وہ جانے لگی انہوں نے کہا کہ یہ 100 درہم حضرت عمر نے دیا آپ کے لیے۔ فرمایا ضرورت نہیں ہے، 3 دن کا فاقہ ہے پھر بھی ضرورت نہیں ہے، لے لو کہ نہیں، لے لو کہ نہیں۔ اندر سے بیوی نے آواز دی کہ لے لو۔ بیوی سے کہا کہ برتن لے آؤ، گھر میں کوئی برتن نہیں تھا۔ کوئی کپڑا لے آئے، گھر میں کوئی کپڑا بھی نہیں تھا۔ بیوی نے جو کرتا پہن رکھا تھا اس کا نیچے کا حصہ پھاڑا، وہ کپڑے کا ٹکڑا باہر دیا۔ حضرت عمیر بن سعد نے وہ پیسے لیے اور باہر کے باہر ہی یتیموں، غریبوں، رشتہ داروں میں تقسیم کر دیے، ایک پیسہ گھر میں نہیں آیا۔ بیچاری کا کرتا بھی پھٹ گیا، پیسے بھی سارے تقسیم۔ پتہ آپ کتنے صبر والے لوگ۔ جب حضرت حارث نے یہ ساری کارگزاری حضرت عمر کو سنائی کہ ان کے گھر میں تو 3 دن کا فاقہ تھا اور میں نے جو 100 درہم دیے آپ نے دیے تھے وہ بھی میرے سامنے سارے خرچ کر دیے، لوگوں کو تقسیم کر دیے۔ حضرت عمر نے فرمایا عمر بن سعد کو بلاؤ۔ ان کو بولا، اے عمر، یہ 5.25 من گندم ہے، یہ لے جاؤ۔ یہ امیر المومن ہمیں تو ضرورت نہیں، ہمارے گھر میں تو 7 کلو جو ہیں، کچھ تو لے جائیں کہ کچھ بھی نہیں لیں گے، کہ کچھ تو لے جاؤ کہ کچھ بھی نہیں، چادریں لے جاؤ، چادر بھی نہیں لیں گے۔ بہت منت خوشامد کی، 2 چادریں لے کر چلے گئی اور 3-4 دن کے بعد اللہ کو پیارے ہو گئے۔ جب ان کے جنازے کو جنت البقیع میں لائی، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، لوگوں تمہاری کوئی چاہت ہے؟ ہر آدمی نہ کسی عمل کی چاہت ظاہر کی۔ میرا دل چاہتا ہے حاجیوں کو پانی پلاؤں۔ کسی نے، حضرت عمر نے فرمایا، عمیر بن سعد جیسا انسان مجھے مل جاتا تو میں اس کو ہمس کا گورنر بنا دیتا۔ حضرات صحابہ کرام کی زندگی کنات کی زندگی تھی۔ جب آواز لگی تو جا رہے ہیں، جہاں کے لیے کہا جا رہے ہیں، اور جب کہا جا رہے ہیں، اور جس کے ساتھ جہاں کہا رہے ہیں۔ نہ جان کی پرواہ ہے نہ مال کی پرواہ ہے۔